وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين. نیچے جائے نا کرسیاں کم ہوں گی، اوپر دفتر سے لا کے پر رکھتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 9 تا 11 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آج سے ہم دوبارہ اپنی روٹین کے مطابق ترتیب سے درس قرآن کی طرف آتے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کی وجہ سے ہم نے گزشتہ ماہ اس ماہ مقدس کے حوالہ اور نسبت سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی. آج سے الحمدللہ ہم دوبارہ اپنی ترتیب وار درس کی طرف گامزن ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب کی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزاں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے. وہ وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اور دوسرے لوگ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، ہمارے احکامات کی نافرمانی کی اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخی ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا، اور اللہ کی شان یہ ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے وعدہ وفا کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اگر اتنا ارشاد فرما دے ایمان والو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے اجر عظیم بھی تمہیں نصیب ہوگا، تو ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز
اور کوئی امید ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود ارشاد فرمایا میرے بندو وعد اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہر صورت میں وفا ہو کے رہتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ وعدہ کس بات کا ہے؟ 2 کام تم کرو اور 2 اعزاز تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ تمہارے 2 کام کیا ہیں؟ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ۔ ایک کام تمہارا یہ ہے۔ اور وہ ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے؟ علامہ اقبال نے اس طرف تھوڑی سی توجہ دلائی ہے، وہ فرماتے ہیں چو گویم مسلمانم بلرزم، چو گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میرا جسم کپ کپانا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اقرار کرنے کے بعد بندہ مومن پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کا تصور کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان لاؤ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی دنیا اور آخرت میں سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو ایمان لاؤ، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دوسرا کیا ہے؟ نیک اعمال۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، محبوب تیرے زمانے کی قسم، یا والعصر کا معنی نماز عصر کی قسم، یا عصر کا معنی سارے زمانے کی قسم۔ علماء مفسرین نے مختلف معانی اور مطالب اس کے بیان فرمائے۔ تو محبوب تیرے زمانے کی قسم، صلاۃ عصر کی قسم، یا مطلق زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خسارے میں، گھاٹے میں، لاس میں نہیں ہیں، یہ دنیا میں بھی نفع میں ہیں اور آخرت میں بھی نفع ان کا مقدر ہوگا۔ تو فرمایا یہ 2 اعمال تم کرو، تمہارا رب تم پر کرم یہ فرمائے گا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ یہاں 2 باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ ایک مومن کو مغفرت سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ندا آئے اے میرے بندے تجھے میں نے معاف کر دیا، میرے بندے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، میرے بندے تیری خطاؤں کو معاف فرما دیا، میرے بندے تیری لغزشوں کو ہم نے معاف فرما دیا۔ تو بندہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے اگر مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے اس کے لیے انف ہے، اس کے لیے کافی ہے، اسے کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے۔ اب مغفرت کہتے کسے؟ مغفرت کا معنی غافرہ یغفر کا معنی یہ ہے کسی چیز کو پردہ ڈال کے چھپا دینا۔ غافرہ یغفر کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو آپ چھپا دیں تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غافرہ، فلاں بندے نے چھپا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں مغفرت عطا فرماؤں گا کہ تمہاری خطاؤں پر پردے ڈال دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں اور غلطیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ فرشتے جب پیش کریں گے اللہ فرمائے گا اس کو کھولو،
جب نامہ اعمال کھلے گا، رجسٹر کھلے گا، یہ نامہ اعمال سے مجھے بات یاد آئی، پہلے بھی ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور الحمدللہ یقین محکم ہے کہ کرامن کاتبین جو ہیں ہمارا ہر عمل نوٹ کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جو ہیں معزز لکھنے والے فرشتے جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، یہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیکن آج سائنس نے اسے پروف کر دیا، اسے ثابت کر دیا۔ اب یہ دیکھیں ہر جگہ، یہ آپ کی مسجد میں بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ ہم جو بات کرتے ہیں شاید ہم میں سے کسی کو علم ہے یا نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ریکارڈنگ، ہماری حرکات، ہماری موومنٹ، ہماری گفتگو نیچے جو ہے وہ ڈیوائس میں ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اب جب ہم چیک کرنا چاہیں گے، جسٹ وہ جو ہے وہ فلاپی لیں گے اور اس سے ریکارڈنگ سامنے آ جائے گی۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ ڈینائی کر سکے گا کہ یہ میں نے نہیں کیا؟ بالکل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح میرے رب نے کرامن کاتبین کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ اللہ کا بندہ جو کچھ کرتا ہے یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے لکھتے بھی ہیں، وہ فرشتے جانتے بھی ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اب مغفرت کسے کہتے ہیں کہ گناہ کیا بندے نے، خطائیں کی بندے نے، لیکن اللہ نے اس پر کرم فرمایا اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ گناہ ہو گیا، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، وہ اپنے گھر کے کمرے میں کونے میں جا کے بیٹھتا ہے، آنسو بہاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پیشماں ہوتا ہے، اسی عالم میں روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور سچی توبہ کرتا ہے۔ میرے رب کا وعدہ ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو وہ بندہ جب پیش ہوگا وہ بھی ڈرتے ہوئے پیش ہوگا، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہوئے ہیں، اب رجسٹر پیش ہو گیا، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور وہاں صرف کرامن کاتبین ہی نہیں، ہاتھ بھی گواہی دیں گے اور پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ ہاتھ پیر گواہیاں دیسن، چھپیا کچھ نہ ریسی، گواہیاں موجود ہوں گی، لیکن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، رجسٹر کھولا جائے گا، تو وہ واش ہوگا، وہ وائٹ ہوگا، اس میں گناہوں کا تذکرہ ہی نہیں۔ فرشتے عرض کریں گے مالک الملک، ہم نے ایمانداری کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تھا ہم نے نوٹ کر لیا، ہم نے اس میں کوئی چینجنگ یا تبدیلی نہیں کی، لیکن یہاں کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں۔ تو میرا رب فرمائے گا فرشتوں، میرے اس بندے نے سچے دل سے توبہ کی تھی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صرف معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے نامہ اعمال سے ریموو کر دیا، ختم کر دیا جو ہے اس کے گناہوں کا جتنا بھی ریکارڈ تھا۔ تو فرمایا لہم مغفرۃ، یہ مغفرت ہے کہ گناہ کیے تھے لیکن اللہ نے توفیق دی، توبہ کر لی، تو میرے رب نے دنیا میں بھی اس بندے گناہگار کا پردہ رکھا، حشر میں بھی پردہ رکھا، اور فرشتوں کی نظر میں بھی اپنے بندے کا پردہ رکھ دیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، غفار الذنوب، گناہوں کو چھپانے والا۔ وہ غالباً میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے نا کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ کہ ایک خطا مجھ سے ہو جائے، بڑے قریبی رشتہ داروں کو بھی پتہ چلے، وہ پردہ نہیں رکھتے، وہ شرمندہ کرتے ہیں، وہ جگہ جگہ جا کے تذکرہ کرتے ہیں، وہ بدنامیاں کرتے ہیں، وہ انسلٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ غفار الذنوب رب کی شان ہے۔ وہ فرماتا ہے میرے بندے، میں دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھوں گا، میں حشر میں بھی تیرا پردہ رکھوں گا، بس اتنا کر، فروا الی اللہ، اپنے رب کی طرف آ جا، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، لاکھ گناہ کر کے آ،
غرغرۃ الموت، موت کی سختی اور موت کی علامت سے پہلے جب بھی تو میری بارگاہ میں آئے گا اور سچے دل سے تائب ہو جائے گا، تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا لہم مغفرہ، وہ ایمان والے اور اعمال صالحہ والے جو ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اب آپ غور فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں پہ پردے پڑے رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں پر پردے پڑے رہیں، تو دوستو پھر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ دوسروں کی خطا سامنے آئے تو اس پہ بھی پردہ ڈال دیں؟ میں چاہتا ہوں میری بدنامی نہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی بدنامی نہ ہو، میرے گناہ مجھ تک رہیں، چھپ کے رہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، آپ کے گناہ آپ تک رہیں، چھپ کے رہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اگر کسی دوسرے کی خطا سامنے آ جائے تو ہم فوراً ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ برا ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے، وہ یہ غلط کام کر رہا ہے، وہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے گریباں میں جھانکنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے ایک تو کیا ہوگا؟ مغفرت، اور دوسرا فرمایا اجر عظیم۔ دوسرا کیا اعزاز ملے گا؟ اجر عظیم ملے گا۔ یا اللہ ہمارے لیے تو یہی کافی تھا کہ تیری بندہ نوازی، تیری کرم نوازی کہ گناہوں پہ پردے ڈال دیے، دنیا میں بھی شرمندگی سے بچایا اور محشر کے دن بھی شرمندگی سے محفوظ فرمایا۔ یا اللہ اس بندہ گناہگار کے لیے یہی کافی ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے ایمان لا، نیک اعمال کر، تائب ہو جا، گناہوں سے باز آ جا، میں تیرے گناہ معاف بھی فرماؤں گا اور تجھے اجر عظیم بھی عطا فرماؤں گا۔ اب اجر عظیم کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اجر عظیم کیا ہے؟ کہ جب تمہیں مغفرت کا پروانہ نصیب ہوگا، تمہیں جنت نصیب ہوگی، جب جنت کے باسی بن جاؤ گے، پھر تمہارا رب تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ جو تمہاری خواہش ہوگی وہ بھی تمہیں ملے گا، اور جو تم اظہار کرو گے تمہارا رب وہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اجر عظیم ہے۔ لیکن وہ لوگ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کفر کریں اور ہماری آیات کا، ہمارے احکامات کا، ہمارے فرمودات کا انکار کریں اور اسے جھٹلائیں، فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے۔ اب اللہ کی آیات کیا ہے؟ اللہ کی آیات قرآن مجید، اللہ کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث طیبہ۔ جو قرآن کو جھٹلائے، نہ مانے نعوذ باللہ، جو حدیث کا منکر ہو نعوذ باللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات پر عمل پیرا ہونا ہے یا اپنی خواہشات پر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد رب تمہاری خواہشات کے مطابق معاملہ فرمائے گا، اور اگر آج خواہشات کی مان کے زندگی گزاریں گے تو پھر آگے جو ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی، بڑے کام کی پوسٹ تھی، ایک بندے نے لکھا تھا کہ جس طرح بچہ جب جوان ہوتا ہے نا، بڑا ہو جاتا ہے، ابو 40 ہو جاتا ہے، 40-50 سال کا ہو جاتا ہے، تو اسے سمجھ آتا ہے کہ بچپن میں باپ ڈانٹتا تھا، باپ جو سختی کرتا تھا، باپ جو بےعزتی کرتا تھا، ہر بات پہ روکتا تھا، ٹوکتا تھا، وہ 40 سال کا ہونے کے بعد ریلائز کرتا ہے کہ میرا باپ صحیح کر رہا تھا، وہ جس بات سے روکتا تھا صحیح تھا، وہ جس بات پہ ڈانٹتا تھا وہ صحیح تھا، میں غلط تھا، کاش کہ بابا کی بات مانی ہوتی تو یہ میرے ساتھ آج نہ ہوتا۔
اسی طرح مرنے کے بعد جو ہے انسان کو احساس ہوگا میرا رب جو فرماتا تھا وہ صحیح تھا، میرا رب جو مجھے کہتا تھا وہ صحیح تھا، میں نے جو ہے اللہ کی نہ مان کے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تو حضرات محترم، اس سے پہلے کہ جب زندگی کی ڈور ختم ہو جائے، جب یہ زندگی کا رشتہ اور تار ٹوٹ جائے، اور پھر وہی بات ہے، ہائے اس زود پیشماں کا پیشماں ہونا، کہ اس وقت پیشماں ہونے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج موقع ہے، آج اللہ کی طرف آئیں، آج اپنے رب کی مانیں تاکہ کل رب تمہاری مانے، اور پھر یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی کا 1/3 تہائی حصہ تو سونے میں گزر جاتا ہے۔ اگر 60 سال زندگی ہے تو تقریباً اس میں سے 20 سال آپ کی نیند کی نظر ہو جاتے ہیں، 12 سال 10 سال بلوغت کے نکل گئے، تو 60 سال کی زندگی میں سے کم و بیش جو ہے آپ کا 25 سے 30 سالہ زندگی جو ہے اس کے بارے میں تو آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اب باقی کتنا رہ گیا؟ 30 سال۔ اس 30 سال میں بھی اگر ہم واش روم کا اور یہ پیریڈ نکالیں، نہ زیادہ 1 سال ادھر سے نکل جاتا ہے۔ تو دوستو بچا کتنا؟ 60 سال میں سے آپ نے اللہ کی ماننی جو ہے وہ 28 یا 29 سال یا میکسیمم 30 سال۔ کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ 30 سال رب کی مانے، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی میں رب تمہاری مانے؟ کیا کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے مجھے فائدہ ملے۔ اب بزنس کیوں کرتے ہیں؟ بینیفٹ کے لیے، پروفٹ کے لیے، نفع کے لیے۔ ملازمت کیوں کرتے ہیں؟ کچھ انکم ہو جائے۔ اور گورنمنٹ کی جاب کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اس لیے جب میں 60 کا ہو جاؤں گا اس کے بعد مجھے پینشن ملے گی، میرا بڑھاپا آرام سے گزرے گا۔ تو دوستو یہ خیال کیوں ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ اس بڑھاپے کے ختم ہونے کے بعد جو جوانی شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس جوانی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہوگا۔ تو دوستو سوچو اس پینشن کے لیے، یہ پینشن ملے تو بھی زندگی گزر جاتی ہے، نہ ملے تو بھی زندگی گزر جائے گی، لیکن وہ پینشن اگر رک گئی نا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، پھر جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، اور جہنمی کافر دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہی اعمال صالحہ اور یہی کمانے کا وقت ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے مسجد شریف کا جو ہے وہ اس کی توسیع، اور پہلی جو مسجد جو ہے شریف ہماری یہاں، میرا خیال ہے کئی سال تک، 40 سال سے زیادہ یا 60 سال ہوئے ہوں گے، پہلی مسجد شریف میں نماز آپ حضرات، آپ کے بزرگ، اس محلے کے لوگ ادا کرتے رہے۔ آج تک وہ اس طرح اوپن جگہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو۔ حاجی صابر صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو یہ بیڑا اٹھایا سب نے مل کے، تو ہم اس کی جو ہے توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ جمعۃ الوداع پہ ہم نے دعائیہ تقریب کی، آپ حضرات محلے کے دوست بھی تھے، آپ بھی موجود تھے، اور اب ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی تعاون فرمایا، اور اس ناچیز کو اب بھی یقین ہے آپ نے رب کی ذات پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے مومن اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اور توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالہ کر۔ تو توکل اللہ پر ہے، اللہ کے نبی پر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ وہ مکمل ہو کے رہے گا۔ لیکن ہمارا کام ہے آذان دینا، آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ یہ نیک کام شروع ہے، آؤ اپنے رب کے ساتھ تجارت کرو، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ دنیا میں ہم تیرا گھر بنائیں گے، مالک تجھ سے یہ امید اور دعا ہے کہ معاشر میں اور جنت میں تو ہمیں گھر عطا فرما۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود ارشاد فرمایا من بنا مسجد للہ، یاد رکھنا للہ کی کنڈیشن ہے، شرط ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنا پیسہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، للہ، اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کا گھر بناتا ہے، بن اللہ لہ دارا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرماتا ہے۔ تو اب ہم پر ہے جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی طاقت ہے، سیمنٹ کی صورت میں، سریا کی صورت میں، ریت کی صورت میں، بجری کی صورت میں، مشاورت کی صورت میں، مشاورت بھی بہت بڑا تعاون ہوتا ہے، ان تمام صورتوں میں جو ہے آپ تعاون فرمائیں، اپنے ذمہ خود کوئی چیز لے لیں کہ میں نے سیمنٹ کا کرنا ہے، میں نے بجری کا کرنا ہے، میں نے ریت اتنی کرنی ہے، میں نے مزدوری میں اتنا کنٹریبیوشن کرنا ہے، عطیہ دینا ہے، اور اس کا اجر صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنا، اپنے رب سے مانگنا اور اپنے رب کے لیے کرنا، کسی کے لیے قطعاً کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اگر آپ اجر چاہیں گے تو اللہ نہ کرے آخرت کے اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ آخرت کے لیے کریں گے تو یاد رکھنا جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، میرا رب دنیا میں بھی اس کے نام کو اونچائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے نام کو اونچائی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔